بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کر اس کا پانی ناپتا ہے اور اس کی کمی زیادتی کو نہیں سمجھتا۔ اے دوست، تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو علماء کا علم اور دانشمندوں کی حکیمانہ باتیں جمع کرتا ہے مگر عمل بے وقوفوں جیسے کرتا ہے۔ علم عمل سے بولتا ہے۔ اگر انسان عمل کرے تو صحیح، ورنہ علم کوچ کر جاتا ہے۔ آدمی جب تک علم کی تلاش میں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور جو ہی وہ خود کو عالم سمجھنے لگتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو غلط دین کے بدلے میں اپنا صحیح دین بیچ دیتا ہے۔ برے علماء کی مثال ایسی چٹان کی سی ہے جو نہر کے منہ پر گر گئی ہو، نہ وہ خود سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پانی کو راستہ دیتی ہے کہ اس سے کھیتیاں سیراب ہوں۔ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر تو ان کی عزت کرے گا تو وہ تجھے ذلیل کریں گی، اور اگر تو ان کی اہانت کرے گا تو وہ تیری عزت کریں گی۔ اور وہ یہ ہستیاں ہیں: ایک عورت، نمبر 2 خادم، اور تیسرے نمبر پر گھوڑا۔ کوئی بھلائی، خوشروئی، خوشگفتاری اور خندہ پیشانی کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اگر تو جہنم کی آگ پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے، اور دل میں برا سمجھنا عوام کے لیے ہے۔ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، گناہوں سے رک جا اور غلطیوں کا اعتراف کر لے۔ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجینک لگائی اور وہ اس منجینک کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ محنتی کے لیے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل کے لیے کنکر پہاڑ ہے۔ تمام دکھوں، پریشانیوں اور مصائب کا علاج محنت سے کام کرنے میں ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھو، ورنہ غم اور مایوسی تجھے فنا کر دیں گے۔ تم کہیں بھی ہو، موت آ کر رہے گی۔ ہاں، پتھر کی مضبوط عمارتوں میں خود کو بند کر لو۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو السلام علیکم کہو۔ اگر اپنا رعب قائم رکھنا چاہتے ہو تو چشم پوشی سے کام لیا کرو۔ تعجب ہے اس شخص پر جو خود تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، مگر وہ اعمال ایسے کرتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ نصیحت ایک سچائی ہے اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے۔ کبھی کبھی رو لیا کرو کہ اس سے تمہیں چند لمحے سکون مل جائے گا۔ زیادہ اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو،
بلکہ آہستہ آہستہ اور سوچ سمجھ کر بولو۔ دشمن تک سے مشورہ کر اگر وہ دانا ہے، اور جاہل دوست کی نصیحت پر عمل نہ کرو۔ کامل موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، جبکہ جاہل زندگی میں ہی مر جاتا ہے۔ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے جو چھونے سے ملائم معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا ڈنک مہلک ہوتا ہے۔ تواضع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو تم سے ملے اسے سلام کرنے میں پہل کرو۔